السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور باقی انبیاء پر فوقیت کے حوالے سے۔ آج کی حدیث مبارکہ یہ صحیح المسلم کے اندر 1163 نمبر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا اس کے اندر 5 ایسی فضیلتوں کا ذکر ہے جو آپ علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ تو وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت، عطا کی گئی ہیں مجھے، خمسہ، 5 چیزیں، لم یعطہن، نہیں عطا کی گئی، احد قبلی، میرے سے پہلے کسی کو بھی وہ 5 خوبیاں، وہ 5 فضیلتیں، وہ 5 چیزیں عطا نہیں کی گئی جو صرف مجھے ہی عطا کی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز وہ یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کانا، تھے، کلو نبی، ہر نبی، یبعثو، وہ مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، خاصتاً، ایک خاص قوم کی طرف، وبعثت، اور میں مبعوث کیا گیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، میں نبی بنایا گیا ہوں، میں رسول بنایا گیا ہوں، الی کلی، ہر ایک، احمرا و اسودا، ہر سرخ اور سیاہ کے لیے، یعنی کہ کل کائنات کے لیے میں نبی بنایا گیا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پہلے کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی۔ نمبر 2 پہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے حلال کی گئی ہیں مال غنیمت، مال غنیمت، وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں کی گئی تھی، یہ صرف میرے لیے حلال کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو سب سے خاص ملی، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ، بنا دی گئی ہے میرے لیے زمین، طیبۃً، پاکیزہ، پاک، طہورا، اور مطہر، یعنی کہ بذات خود بھی پاک اور پاک کرنے والی، مطہرہ کا مطلب ہے مطہر، پاک کرنے والی، طہورا۔ آگے ومسجدہ، اور ساری کی ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا ہے۔ مسجد کا مطلب کیا ہے؟ فَأَيُّمَا رَجُلٍ، جون سا بھی آدمی، أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةُ، اس کو پا لے نماز، یعنی کہ نماز کا وقت ہو جائے، وہ کسی بھی جگہ پہ موجود ہے، تو صلی حیث کان، وہ جہاں بھی ہے، جس جگہ پہ بھی ہے، وہ وہیں پہ نماز ادا کر لے۔ اگر مسجد دور ہے، کسی ایسے سفر پہ بندہ ہے، کسی ایسی بستی میں ہے جہاں مسجد قریب نہیں ہے، تو پھر جس جگہ پہ بھی وہ موجود ہے اسی جگہ پہ وہ نماز پڑھ لے تو یہ اس کے لیے درست رہے گا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک اور طاہر بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو عطا کی گئی وہ ہے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَةٍ شَهْرٍ، میں اس بات کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں کہ میرا رعب، میرا دبدبہ، میری دہشت 1 مہینے کی مسافت پہ میں ہوں تو دشمن کے اوپر میرا رعب ہوتا ہے، میرا دبدبہ، میری دہشت ہوتی ہے، اس چیز سے بھی میں خاص کیا گیا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ اور 5ویں چیز اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ یہ روایت صحیح المسلم کے اندر 1163 نمبر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس کے اندر 5 خوبیوں کا، 5 فضیلتوں کا، 5 باقی انبیاء سے عظمت کا ذکر ہے جو پہلے نبیوں کو نہیں بلکہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اعزاز جو ہمارے نبی علیہ السلام کو ملا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر کروائی۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ سیر و تفریح کے لیے نہیں بلایا بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو معراج کروائی۔ اللہ کا قرآن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ
लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर, کہ اللہ تعالیٰ وہ پاک ذات ہے اسرا بعبدہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی لیلم ایک رات من المسجد الحرامی مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک الذی وہ مسجد بارکنا کہ ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے حولہ اس کے ارد گرد لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھا سکیں اپنی نعمتیں دکھا سکیں انہ هو السمیع البصیر اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو خوب سننے والی اور خوب دیکھنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کے ان خصائص کو جان کر آپ کی تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔